بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں خیریت سے ہوں، اللہ کرے آپ سب لوگ بھی خیر خیریت سے ہوں۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، پسند آئے تو اسے لائک کریں۔ تو یہ بس کپڑے تو تقریباً روز دھونے بیٹھو تو روز ہی ہو جاتے ہیں، تو پھر میرے 3-4 دن ہو گئے تھے کپڑے تھوڑے سے رکھے تھے، تو مجھے ساتھ پردے وغیرہ بھی دھونے تھے، بیڈ شیٹیں بھی۔ تو میں نے پھر صبح مشین، ویسے میں صبح مشین لگاتی ہوں تاکہ جلدی کام ختم ہو، بچے جاگیں یا باقی کام بعد میں ہو گھر کے تو کپڑے اچھے سے دھل جائیں۔ تو اتنے پردے گندے لگتا ہے، ایسے جیسے ساری گھر مٹی ادھر ادھر سے ان پردوں میں آ گئی ہے، اتنے زیادہ گندے ہوئے تھے۔ تو اب ماشاء اللہ سے اتنا اچھا رنگ نکل آیا پردوں کا، دھلا کے صاف ہو گئے ہیں۔ تو اب میں نے پھیلاؤں گی۔ تو گھر کے کام کر کے نا، جب کام کر رہے ہو تو تھکاوٹ سی ہوتی ہے، لیکن جب کام ختم ہو جائے تو بس ایسے لگتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں کیا، بس ریلیکس ہو۔ میرا تو ذہن بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے، میں اتنی ماشاءاللہ سے فریش ہو جاتی ہوں نا گھر کے سارے کام کر کے۔ تو یہ میرے چیئرز اتنی گندی ہوئی تھیں اور مجھے نا ساتھ کمبل وغیرہ بھی دھونے تھے، تو میں نے کہا وہ دھوئے ہیں، تو ایک قالین سا رکھا تھا وہ دھویا ہے، چٹائی دھوئی ہے، تو یہ چیئرز بھی دھو دوں، کافی دن ہو گئے نہیں دھوئی۔ تو ادھر نا گرد بہت ہوتی ہے ہمارے، بہت زیادہ مٹی، ذرا سی ہوا چلے تو مٹی مٹی ہر چیز ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک سائڈ پہ کافی کھلی جگہیں ہیں، کھلی زمینیں، اور ایک سائڈ پہ کافی آبادی ہے، لیکن وہ ایک سائڈ سے اتنی مٹی آتی ہے نا، تو ہر چیز مٹی مٹی ہو جاتی ہے، تو دھو کے دھلا کے چیزیں پھر اچھی لگتی ہیں دیکھنے میں۔ تو بس پھر میں چاہے جتنی بھی تھکی ہوئی ہوں، پھر میں کوشش کرتی ہوں جلدی جلدی صفائیوں والا کام ختم ہو جائے۔ تو کچن تو میں کپڑے دھوتے ہوئے ساتھ ہی نا سارا صاف کر لیتی ہوں۔ تو یہ تھوڑے سے برتن رکھے تھے، بچوں نے اپنا کھانا پینا کچھ کیا تو برتن رکھے تھے، میں نے کہا چلو یہ دھو کے تو شام کے کھانے کی تیاری کرتی ہوں۔ تو بس گھر کے کام روٹین کے تو ماشاءاللہ سے ہوتے ہی ہیں، لیکن جس دن کپڑے دھو اس دن تو اتنے کام ایسے لگتے ہیں جیسے خود سے رکھے ہوئے تھے کام آج ہی کرنے ہیں۔ تو پھر وہ سارے کام کر کے فارغ ہو کے ہی سکون آتا ہے۔ تو یہ میرے کچن میں منی پلانٹ لگا ہوا ہے، مجھے منی پلانٹ بہت پسند ہے، میرا دل کرتا ہے میں ہر جگہ بوتلوں میں لگا کے رکھ دوں، لیکن پھر میرے ہسبینڈ کہتے ہیں نہیں ہر جگہ نہ لگاؤ، بس یہ کافی ہے، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ سب کو صحت دے، اپنے گھر کے کام اللہ ہمیں صحت کے ساتھ کرنے نصیب کرے، اور صحت نہ ہو تو بندہ کام دل بھی کر رہا ہو تو نہ کر سکے تو بڑا دل پریشان ہوتا ہے۔ میری ساس اتنے گھر کے کام کرتی تھیں سارے اپنے، تو انہوں نے تو خیر کام والی بھی رکھی ہوئی تھی، لیکن خود سے بھی کرتی تھیں، تو ماشاءاللہ سے کافی بڑا ان کا سسرال ہے، تو آنا جانا ہوتا تھا، لیکن اب بیچاری کر نہیں سکتی، تو اتنا دل دکھتا ہے کہ کرنے والا بندہ کام نہ کر سکے تو بڑا دل دکھتا ہے۔ یہ اب میں برتن دھو کے تو پھر میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا پکاؤں، میں نے کہا چلو دال ہی بنا دیتی ہوں، دل کر رہا تھا آج دال کھانے کا، تو میں نے کہا ملکہ مسور بنا لیتی ہوں، بس 1 کپ ہی بناؤں گی، کیونکہ بچے کھا تو لیں گے لیکن وہ اتنی خوشی سے نہیں جیسے گوشت وغیرہ خوشی سے کھا لیتی ہیں، بچیاں چکن کھاتی ہیں شوق سے۔ تو میں نے کہا ذرا سا چکن بھی میرے پاس بون لیس تھوڑا سا رکھا ہوا تھا، 1 بریسٹ، تو میں نے کہا وہ بھی ڈال دوں، تو ذرا میری بیٹی جو سب سے میری چھوٹی بیٹی ہے وہ ذرا خوش ہو جائے گی، کیوں کھانا کھا لے گی۔ تو پھر میری بیٹی نے فون کیا کہ ماما ہم نے فش لی ہے تو تھوڑی سی میں نے پکائی ہے، وہ بھی بھیج دوں گی، تو آپ کے لیے ایسی مسالہ لگی بھیج دوں گی، کبھی آپ نے تل کے استعمال کرنی ہوئی تو کر لینا، نہیں تو کل، کیونکہ آپ بہت تھکی ہوئی ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں چلو میں تل لوں گی، بھیج دو آپ۔ تو آٹا تو میں 2-3 دن کا کٹھے گوندھ دیتی ہوں، کہ میرے ہاتھ سے خمیر نہیں اٹھتا نا آٹے میں، تو گندم کا آٹا تو میں بھگو کے رکھ دیتی ہوں سالن پکانے سے پہلے ہی نا، تو پھر وہ پڑا رہتا ہے گیلا ہوا، تو پھر اس سے بس 2-4 ہاتھ لگائے ذرا صحیح طرح تو بہت اچھے سے نا گون جاتا ہے۔ تو یہ اس میں نے ویسے میرے ہسبینڈ کو نا اس کی روٹی ذرا ہو جاتی ہے ڈارک سی نا، تو وہ کہتے ہوتے ہیں مکس کر لو آٹا اس میں، لیکن میں تو کہتی ہوں بس ٹھیک ہے گندم کا صحیح رہتا ہے۔ تو اب جو میری بیٹی نے فش بھیجی ہے اس سے میں نے پوچھا ہے فون پہ، میں نے کہا بیٹا کیا مسالے لگائے، کہہ رہی تھی ماما اجوائن لگائی ہے، وہی جو گھر میں مسالے مرچ مسالہ جو گھر میں رکھا ہوتا ہے، ابھی سوکھا دھنیا ذرا موٹا موٹا کٹا ہوا لگایا ہے، بیسن ڈالا ہے، اجوائن ڈالی ہے، کسوری میتھی ڈالی ہے، نمک مرچ ڈالا ہے، ذرا سی ہلدی ڈالی ہے، تھوڑی سی کالی مرچیں ڈالی ہیں، اور لال دڑا مرچیں تھوڑی سی کہہ رہی ڈالی ہیں وہ بھی، تو بس یہی مسالے ہیں۔ لیکن
فش کی خوشبو بہت اچھی آ رہی تھی، بہت مزے کی مطلب خوشبو آ رہی تھی۔ ویسے تو مچھلی کی اپنی خوشبو ایک ہوتی ہے نا، لیکن جو کسوری میتھی کی خوشبو تھی نا وہ بہت زبردست۔ اور پھر بنی بنائی ہوئی چیز آ جائے اور آپ کو بس تھوڑا سا کر کے تو وہ کھائیں تو وہ زیادہ مزہ آتا ہے۔ میری بیٹی دادوں کے پاس ہوتی ہے نا تو وہ بھیج دیتی ہوتی ہے، جب بھی کوئی چیز ادھر بنے نا تو اٹھا کے بہنیں ادھر ہوں یا میں اور اس کے پاپا ادھر نہ گئے ہوں تو کہتی ہے آپ لوگ کھاؤ گے تو مجھے مزہ آئے گا۔ تو اتنے کام کر کے نا بندہ کبھی کوئی کام رہ جائے تو پھر میں صفائیاں نہ کی ہوئی ہوں تو مجھے بہت ٹینشن ہوتی ہے، کیونکہ میں کپڑے صفائیاں، کپڑے دھونا، کپڑے استری کرنا، میں شکر الحمدللہ خود ہی کرتی ہوں سارے کام نا۔ تو یہ ماشاءاللہ اس نے جو سالن بھیجا ہے تھوڑا سا وہ میں نے رکھا ہے، اور یہ میں فش فرائی کر کے رکھی ہے تو اب میں اسے مزے سے کھانے کے ساتھ کھاؤں گی۔ اور مجھے آج اتنی شدید بھوک لگی ہوئی تھی کیونکہ سارا دن کام کیا اور میں نے تھوڑے سے چاول کھائے تھے، تو اب یہ جی ہم اب کھانا بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں۔ اللہ سب کے دسترخوان میں ڈھیروں برکتیں ڈالے، اللہ ہر کسی کا دسترخوان ہرا بھرا رہے رنگ برنگی ڈشوں سے۔ تو اب اللہ حافظ۔